السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، امریکہ میں آئے روز ماس ڈپورٹیشن کے حوالے سے ڈیفرنٹ خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی سٹوریز بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کل کے ولاگ میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ ایک فیملی برفانی رات میں سنسان راستوں سے ہوتے ہوئے امریکہ سے کینیڈا جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تو ٹرمپ کہتے تھے کہ لوگ کینیڈا سے امریکہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، اب امریکہ سے کینیڈا جانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسی کے بیچ میں جہاں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ممالک سے جن کا تعلق تھا ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا تھا، اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور وینزویلا کے کچھ لوگوں کو گوانتانو موبے بھیجا جا رہا ہے۔ اور یہ خبر بھی ایسے سامنے آئی ہے کہ جو ان لوگوں کے وکلاء ہیں، جو ان لوگوں کے لیے فائٹ کر رہے ہیں کورٹس کے اندر، انہوں نے یہ انفارمیشن ریویل کی ہے کہ پاکستانی بھی اس میں شامل ہیں، جو گروپ آف پیپل ہے کہ جن کو امریکہ سے گرفتار کر کے یہ خطرہ ہے کہ گوانتانو موبے بھیجا جا سکتا ہے۔ بہت ہی سنگین اور سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور بہت ہی اس کے اندر جو ہے وہ خطرناک پہلو ہیں، کیونکہ یہ پٹیشن میں بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کی جو کل تعداد ہے وہ 10 ہے۔ یہ ابھی اس سے زیادہ کی بات نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پٹیشن میں صرف 10 لوگوں کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ان 10 لوگوں میں پاکستانی بھی شامل ہیں، بنگلہ دیشی بھی شامل ہیں، افغانی بھی شامل ہیں اور وینزویلا کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی تارکین وطن ہیں ان کو امریکہ بھیجنے کا جو ممکنہ پلان ہے اس کو روکا جائے۔ یہ انہوں نے کورٹ میں جو مقدمہ دائر کیا ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گوانتانو موبے جو بھیجا جاتا ہے وہاں پر اتنے سخت اور اتنی مشکل حالات ہیں، اتنی مشکل جو ہے وہ سچویشن ہے کہ وہاں پر صرف 1 گھنٹہ آپ کو باہر کی ہوا یا دھوپ یا کوئی اور چیز میسر ہوتی ہے، اور 23 گھنٹے بغیر کھڑکی کے ایسے کمروں میں رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی کہ کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ گوانتانو موبے ویسے بھی بدنام زمانہ جیل ہے، ٹیررسٹ جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ رکھے جاتے تھے، بدنام زمانہ دنیا بھر کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو وہاں رکھا جاتا تھا، اور پھر ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی بھی جو ویڈیوز ہیں یا جو خبریں ہیں وہ بارہا سامنے آئی ہیں، اور اس پٹیشن میں بھی ان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہاں پر کس طرح سے برہنہ کر کے تلاشیاں لی جاتی ہیں، کس طرح سے ظلم و ستم کیا جاتا ہے، کس طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے یہ التجا کی ہے کورٹ سے کہ یہ جو ممکنہ پلان ہے کہ جس میں لوگوں کو امریکہ سے بجائے ان کے ملک ڈپورٹ کرنے کے اور ان کو گوانتانو موبے بھیجا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے، اور اس کو کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو، یہ جو 10 لوگ ہیں کم سے کم، ان کو وہاں نہ بھیجا جائے۔ یہ جو گروپ ہے امریکن جس نے یہ چیلنج کیا ہے وہ ہے امریکن سول لبرٹیز یونین، ACLU۔ اس گروپ نے جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو نیول بیس ہے گوانتانو موبے کا اس میں جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت یہ لوگ ٹیکسس، ایریزونا اور ورجینیا میں زیر حراست ہیں، اور ان کا تعلق ان ممالک سے ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سارا ظلم و ستم اور اس کی داستان انہوں نے سامنے رکھی ہے، اس کے بعد انہوں نے التجا کورٹ سے یہ کی کہ آپ مہربانی کریں اور اس عمل کو روکیں، لیکن اس میں گورنمنٹ کا بھی ورژن آ چکا ہے، اور جو امریکی محکمہ داخلہ ہیں اس کی جو ترجمان ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بے بنیاد بات ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوئی اور کورٹس میں کوئی ایسی پٹیشن آتی ہے، کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کو بالکل اس کو کنٹیسٹ کریں گے اور اس کا جواب دیں گے کورٹ کے اندر۔ ایک تو انہوں نے ڈینائی کیا ہے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں، کیونکہ یہ بھی انہوں نے ایک مفروضے پہ بات کی ہے کہ شاید ان کو وہاں بھیجا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہوگا تب دیکھی جائے گی اور ہم اس کو کورٹ میں ڈیفینڈ کریں گے۔ جو کرسٹی نوم ہیں، ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ بہت ہی جو خطرناک کے قسم کے مجرم ہوں گے یا ملزمان ہوں گے بقول ٹرمپ کے، کہ جن کا کوئی بہت زیادہ کرمنل ریکارڈ ہوگا، ان کو گوانتانو موبے بھیجا جائے گا، اور گوانتانو موبے میں تقریباً 30,000 لوگوں کو رکھنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ لیکن ایک جو بہت ہی انیوژول ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، اس میں یہ تھا کہ 177 لوگوں کو جن کا تعلق وینزویلا سے تھا، اور ان کو جو ہے وہ گوانتانو موبے بھیجا گیا، لیکن اس میں سے 1/3 کی جو تعداد ہے اس کا یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے خلاف سرے سے کوئی مجرمانہ ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی خطرناک کرمنلز تو تھے نہیں، لیکن ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ ہی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی گوانتانو موبے بھیجا جا رہا ہے اور بھیجا گیا ہے۔ اسی ایک ڈر کی وجہ سے یہ جو 10 لوگ ہیں، ان کے لائرز نے، ان کے وکلاء نے
اور یہ جو گروپ ہے ACLU نے، انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی عمل ہونے سے روکا جائے۔ بات یہ ہے کہ جب ایک ماس ڈیپورٹیشن کیمپین چل رہی ہے، ایک سارا معاملہ چل رہا ہے، اس میں اب جسٹیفائی کرنے کا بھی میرے خیال میں اتنا کوئی وہ نہیں ہے، بس جس کو پکڑا جیسے پکڑا، چاہے ڈیپورٹ کر دیں، چاہے آپ گوانتانامو میں بھیج دیں، چاہے کچھ اور کر دیں، تو میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ پٹیشن بھی جو ہے وہ کورٹ کے سامنے آئی ہے کہ آپ ممکنہ طور پر یہ جو ہونے جا رہا ہے اس کو روکیں۔ دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت سنگین ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں پاکستانیوں کا، افغانیوں کا، بنگلہ دیشیوں کا اور وینیزویلا کے لوگوں کا ہونا بھی اس بات کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے کہ کوئی رعایت نہیں ہے کسی کے لیے بھی، کیونکہ جو پچھلے لوگ پاکستان بھیجے گئے تھے وہ تو ایک عام سے جیسے جہاز میں یا عام سے اس کے ذریعے بھیجے گئے تھے، چند لوگ تھے وہ، لیکن اس کے بعد جو بہت زیادہ لوگ بھیجے جائیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے، اور کیا ان کو واپس بھیجا بھی جائے گا یا گوانتانامو میں ہی بھیجا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک خطرناک صورتحال جو ہے وہ سامنے ہے۔ تو جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، وہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو کے پیش کرتا رہوں گا۔ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، مجھے لائک، فالو اور سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنی قیمتی کامنٹ سے بھی آگاہ کرتے رہنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔